اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المعلوم والمجہول ما الفرق بین الفعل المعلوم والفعل المجہول من این یبنى المجہول۔ فعل معلوم اور فعل مجہول کیا ہوتا ہے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے، فعل معلوم اور مجہول کے درمیان، اور کیسے بنتا ہے یہ فعل مجہول؟ یہ بنیادی دو سوال ہیں جن کے آج کے سبق میں ہم جواب دیں گے۔ فعل معلوم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کا فاعل بھی بیان ہو، ذکر ہو، جیسے برت تلمیذ قلما، برا فعل ہے، التلمیذ فاعل ہے، بس یہ فعل برا معلوم ہے کیونکہ اس کا جو فاعل ہے التلمیذ اس کے ساتھ ذکر ہوا ہے، اور فاعل معلوم ہے۔ اور فعل مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس کے فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مفعول بہ کو فاعل کے قائم مقام قرار دیا جاتا ہے، جیسے بوری القلم۔ پہلی مثال اور دوسری مثال دونوں کو اکٹھا رکھ کے ہم دیکھتے ہیں۔ برت تلمیذ قلما، اس میں التلمیذ فاعل، قلما مفعول بہ ہے، اور دوسری مثال میں فاعل کو حذف کر دیا گیا التلمیذ کو، مفعول کو اس فعل کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ تو ہم نے کیا کہا؟ بوری القلم، اس کا اعراب بدل جائے گا مفعول بہ کا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ فاعل کی جگہ پر ٹھہر رہی ہے۔ مفعول بہ چونکہ فاعل کے مقام پر آ رہا ہے تو لہذا اس پر اعراب بھی فاعل والا ہوگا، فاعل مرفوع ہوتا ہے، لہذا بوری القلم کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے فرق فعل معلوم اور فعل مجہول کے درمیان۔ فعل مجہول مختص ہوتا ہے فعل متعدی کے ساتھ، یعنی فعل لازم سے فعل مجہول نہیں آتا بلکہ فعل مجہول فعل متعدی سے ہی آتا ہے، چاہے وہ فعل متعدی مباشرتاً متعدی ہو یعنی بغیر کسی واسطہ کے، یا واسطہ یعنی حرف جر کے واسطہ کے ذریعے متعدی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، آتا فعل متعدی سے ہے فعل مجہول، فعل لازم سے نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا فعل لازم سے؟ اس لیے نہیں آتا چونکہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ فعل مجہول میں مفعول بہ کو فاعل کی جگہ پر رکھا جاتا ہے، فعل لازم ہے تو مفعول بہ ہے ہی نہیں، یعنی بتعبیر دقیق تر فعل لازم کا اسناد مفعول بہ کی طرف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فعل لازم کا اسناد چونکہ مفعول کی طرف نہیں ہے اس لیے اس کے مفعول کو فاعل کے قائم مقام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اور اس میں تیسری چیز یہ ہے کہ فعل مجہول کا امر نہیں ہوتا بلکہ ماضی اور مضارع ہوتا ہے، صرف مضارع مجہول اور ماضی مجہول ہوتا ہے، فعل امر کا مجہول نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم یہاں پر ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فعل مجہول بھی ہمیں نظر آتا ہے، مثلاً اضرب فعل امر ہے، لتضرب اس کا مجہول ہے، اضرب امر حاضر معلوم ہے، لتضرب امر حاضر مجہول ہے، تو آیا تو ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ امر مجہول نہیں ہوتا؟
کہتے ہیں کہ یہ امر مجہول نہیں ہے، یہ مضارع مجہول کے اوپر لام امر داخل ہو کر اس میں مفعول والا امر والا معنی ایجاد کر رہی ہے، وإلا امر کا مجہول نہیں ہے، یہ فعل مضارع مجہول پر لام امر داخل ہے۔ واضح بات؟ تو یہ بنتا کیسے ہے، کیسے فعل مجہول کو بنائیں گے؟ کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا ہے کہ متعدی کا مجہول ہوتا ہے، یہی بات کر رہے ہیں کہ فعل معلوم متعدی سے مجہول بنتا ہے۔ ماضی سے، ماضی میں کون سی تبدیلی کریں گے؟ ماضی میں دو تبدیلیاں کریں گے، ماضی معلوم میں دو تبدیلیاں کریں گے تو فعل مجہول بن جائے گا۔ پہلی تبدیلی کیا ہوگی؟ ما قبل آخر کو مکسور کسرہ دیں گے، مکسور پڑھیں گے، ما قبل آخر کو، آخر کے ما قبل کو کسرہ دیں گے، اور ہر متحرک حرف کو ضمہ دیں گے، جس طرح آکلا، 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 آکلا کا ہم فعل مجہول بناتے ہیں۔ آخر ما قبل کون سا ہے؟ آخر ما قبل کاف ہے، اس کو کسرہ دیں گے، بن جائے گا آکلا۔ متحرک کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ضمہ دینا۔ متحرک کون سا ہے؟ حمزہ، حمزے کو ہم دیں گے ضمہ، بن جائے گا اوکیلا۔ آخر کی جو حرکت ہے ماضی کی وہ نہیں بدلے گی۔ کیوں نہیں بدلے گی؟ آخر ماضی کے آخر کی حرکت کیوں نہیں بدلے گی؟ تھوڑا سا ذہن پر زور دے کر مجھے بتائیں۔ کیونکہ ماضی مبنی ہوتا ہے، مبنی میں اختلاف الحرکات نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس لیے وہ حرکت نہیں بدلے گی، وہ اپنی جگہ پر رہے گی۔ بس جب ماضی معلوم سے ماضی مجہول بنائیں گے تو آخر کے ما قبل کو کسرہ دیں گے اور ہر متحرک حرف کو ضمہ دیں گے۔ تعلم سے ہم اگر بنائیں تو کیسے بنائیں گے؟ فعل مجہول، تعلم فعل ماضی ہے، نہ تعلم یتعلم، آخر کے ما قبل کو کسرہ دیں گے۔ آخر کا ما قبل کون سا ہے؟ لام مشدد، بن جائے گا تعلم۔ ہر متحرک کو ضمہ دیں گے، کون سے متحرک ہیں؟ دو حرف، تا اور عین، بن جائے گا تو علم۔ اسی طرح استخرجا سے ہم ماضی مجہول بناتے ہیں، آخر کا ما قبل کون سا ہے؟ را، را کو کسرہ دیں گے اور ہر متحرک کو ضمہ دیں گے، حمزہ اور تا متحرک حروف ہیں، ٹھیک ہے، استخرجا کی بجائے استخرجا بن جائے گا۔ یہ تو ہے ماضی معلوم سے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ۔ اسی طرح مضارع معلوم سے مضارع مجہول کیسے بنے گا؟ مضارع معلوم سے مضارع مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر کے ما قبل کو فتح دیا جائے گا اور حرف مضارع کو ضمہ دیا جائے گا، ہر صورت میں مطلقاً جو بھی باب ہو، ٹھیک ہے، ہر صورت میں اس کو کسرہ ضمہ دیا جائے گا حرف مضارع کو، یعنی یا، تا، حمزہ متکلم، نون متکلم، ان کو کیا کریں گے؟ ہم ضمہ دیں گے۔ جیسے یؤکلو، اکلا یؤکلو، یؤکلو یا وکلا یوکلو، یا جو کتاب نے مثال دی ہم اسی کو دیکھتے ہیں۔ آکلا یاکلو، آکلا یاکلو، یاکلو سے ہم مضارع مجہول بناتے ہیں تو آخر کے ما قبل کو کیا دیں گے؟ فتح میں بدلیں گے۔ یاکلو مکسور تھا آخر کا ما قبل، اس کو ہم فتح دیں گے، بن جائے گا یاکلو، حرف مضارع کو ضمہ دیں گے، یا کو بن جائے گا یؤکلو۔ یتعلمو سے ہم مضارع مجہول بناتے ہیں، آخر کے ما قبل کو ہم فتح دیں گے، پہلے ہے فتح، ٹھیک ہے، حرف مضارع کو ہم ضمہ دیں گے، یتعلمو، یتعلمو سے یتعلمو۔ یستخرجو سے ہم بناتے ہیں مضارع مجہول، آخر کا ما قبل را، اس کو فتح دیں گے، یستخرجو بن جائے گا،
اور حرف مضارع کو ہم ضمہ دیں گے تو یستخرج بن جائے گا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جب ماضی کا ما قبل آخر، یعنی آخر کا جو ما قبل ہے الف ہو، فعل ماضی میں آخر کا ما قبل الف ہو، تو اس کو مجہول بناتے ہوئے ہم یا میں تبدیل کر دیں گے، مجہول بناتے ہوئے یا میں تبدیل کر دیں گے، اور اس یا کے ما قبل کو کسرہ دیں گے۔ مثلا پھر دوہراؤں اس بات کو، اگر ماضی کے آخر کا ما قبل الف ہو تو اس کو ہم مجہول بناتے ہوئے الف کو یا میں تبدیل کر دیں گے اور یا کے ما قبل کو کسرہ دیں گے۔ مثلا ساما، یسومو، ساما، آخر کا ما قبل الف ہے میم سے پہلے، ہم اس الف کو یا میں بدلیں گے، بن جائے گا سیما۔ کوئی یا کا ما قبل مکسور ہوتا ہے لہذا ہم یا کے ما قبل کو مکسور کر دیں گے، بن جائے گا سیما۔ استیدا، یہ بنا ہے استادا سے، استادا یستادو، تب آخر کا ما قبل دال سے پہلے الف ہے، اس کو ہم یا میں بدل دیں گے، کیا بن جائے گا استیدا، استیدا۔ یا کے ما قبل کسرہ دے دیں گے تا کو، بن جائے گا استیدا۔ باب افتعلا اور انفعلا جو اجوف سے آئے، افتعلا اور انفعلا جو اجوف میں آئے، اس کے حمزے کو کسرہ دیں گے، ٹھیک ہے، حمزے کو کسرہ دیں گے۔ کس مناسبت سے؟ اس کا جو حرف ثالث ہے اس کی مناسبت سے، ٹھیک ہے۔ اگر باب افتعال اور باب انفعال اجوف کا ہو، باب افتعال اور باب انفعال اگر اجوف کا ہو تو حمزے کو کسرہ دیں گے تیسرے حرف کے کسرے کی مناسبت سے۔ مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں بات، ان قادہ، ان قادہ اصل میں کیا تھا؟ ان قاوادہ، ان قاوادہ، ان قاوادہ، ٹھیک ہے، ان قاوادہ، مادہ اس کا کیا ہے؟ قاف واو دال، قاوادہ، تو حرف علت کون سا ہے؟ عین الفعل واو، یہ حرف عین الفعل، جس کا حرف علت عین الفعل ہو اس کو اجوف کہتے ہیں۔ الف اور نون باب انفعال کی ہے، معلوم ہو گیا نا کہ یہ اجوف ہے، اتنی بات۔ انقادہ، اب ہم اس انقادہ سے فعل مجہول بناتے ہیں۔ انقادہ ماضی مجہول ہے نا، ہم اس سے ماضی معلوم ہے، انقادہ ماضی معلوم ہے، اب ہم اس سے ماضی مجہول بناتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ہے کہ حمزے کو کسرہ دیں گے، حمزے کو کسرہ دیں گے۔ انقادہ، ان یہاں پر مکسور ہے بس ہے، انقیدہ، انقادہ ان۔ اور ہم نے کہا تھا کہ آخر کے ما قبل، آخر کا ما قبل اگر الف تو یا میں بدلیں گے، اس کو یا میں بدل دیں گے، وہ ہے الف دال سے پہلے، اس کو یا میں بدل دیا، اور اس کے یا کے ما قبل کسرہ دے دیا، اور حمزے کو ہم نے کسرہ دیے، کس لیے؟ تیسرے حرف کی مناسبت سے۔ تیسرا حرف کون سا ہے؟ قاف، انقیدہ، قاف تیسرا حرف، اس کی مناسبت سے بن جائے گا انقیدہ، انقادہ سے انقیدہ، اس طرح اقتیدہ۔ اگر فعل اجوف کی فعل اجوف کی اگر تعلیل کی جائے، فعل اجوف کی، چونکہ جو جتنے بھی ہیں یہ ان کی تعلیل ہوتی ہے، ناقص اجوف مثال ان کی تعلیلیں ہوتی ہیں، تو اگر جب فعل اجوف کی تعلیل ہوگی تو ما قبل آخر کو فعل مضارع مجہول میں الف میں بدل دیا جائے گا، مضارع مجہول میں۔ اچھا، دوبارہ اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں کہا ہے کہ اگر ماضی اجوف سے ہو تو اس کے ساتھ کیا کرتب کیا جائے گا تاکہ ماضی مجہول بن جائے۔ اب کہتے ہیں کہ مضارع معلوم اجوف سے مضارع مجہول کیسے بنے گا، یہ در واقع بات ہے۔
تو کہتے ہیں ما قبل آخر کو الف میں تبدیل کر دیں گے مضارع مجہول بناتے ہوئے. مثلا یعودو سے ہم مضارع مجہول بناتے ہیں. ما قبل آخر کیا ہے؟ واو. واو کو بنا دیں گے الف. کیا بن جائے گا؟ یعادو. حرف مضارع یعنی یا کو ضمہ دیں گے، بن جائے گا یعادو. ٹھیک ہے. یسودو، سادہ یسودو سے اگر ہم مضارع مجہول بنانا چاہیں تو آخر کا ما قبل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کو الف میں بدلیں گے، بن جائے گا یسادو. یا کو، یا مضارع کو ضمہ دیں گے، بن جائے گا یسادو. ٹھیک ہے جی. یہ تو ان ابواب میں ہے اجواف کے جن کی تعلیل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جن کی تعلیل نہیں ہو سکتی، کیا مطلب تعلیل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ تعلیل ہو سکتی ہے یعنی جو حرف علت ہے وہ دوسرے حرف میں بدل سکتا ہے. جس طرح واو کی جگہ یا، یعودو یعادو، واو ہے الف میں بدل گئی. یسودو یسادو، واو الف میں بدل. لیکن وہ اجواف کے ابواب جن میں تعلیل نہیں ہو سکتی، یعنی ان کا حرف علت دوسرے حرف میں بدل نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی حرف علت میں نہیں آئے گی. جس طرح یعوجو سے ہم مضارع مجہول بناتے ہیں، یعوجو، تو کیا کریں گے؟ جو واو ہے، واو چونکہ واو قابل تعلیل نہیں ہے یہاں پر باب تفعیل میں، کسی اور حرف میں نہیں بدل سکتی، لہٰذا واو اپنی جگہ پر باقی رہے گی. صرف واو کی حرکت کسرے سے فتح میں بدل جائے گی، چونکہ ما قبل، ہم نے کہا تھا کہ ما قبل آخر کو فتح میں بدل دیں گے مضارع مجہول بناتے ہوئے. ٹھیک ہے. اور یا پہلے مضموم ہے، اس کو ضمے پر باقی رکھیں گے. یعوجو، اس طرح یعتاورو، اعتاورا تھا، اعتاورا یعتاورو. ٹھیک ہے. تو اس کا بنائیں گے یعتاورو. وہ تبدیل نہیں ہوگی، اپنی اصلی حالت میں باقی رہے گی. لغت اور معاجم کے اندر، کتب لغت اور کتب معاجم کے اندر کچھ ایسے افعال موجود ہیں جو صرف صیغہ مجہول کے ذریعے استعمال ہوتے ہیں، ان کا صیغہ معلوم نہیں آتا، فقط صیغہ مجہول آتا ہے. ان میں سے چند یہ مشہور جو ذکر کر رہے ہیں. جن الرجل، جن اس کا معلوم نہیں ہے. طلّا اس کا معلوم نہیں ہے. اولعا، غنیا، زہیا، حما، سوقتا، غما، اغمیا، غوشیا، ان کا معلوم نہیں استعمال ہوتا، ان کا صرف مجہول استعمال ہوتا ہے. اس کا ترجمہ جو ہے وہ کل کے سبق میں اس کا ترجمہ کریں گے. اتنا تک کافی ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم.